السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ دوست سب خیریت سے ہوں گے۔ میری آپ سے ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ میڈیا فوکس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کے پاس سارے نوٹیفیکیشنس آئیں، اور اگر اچھا لگے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ میری یہی کامیابی ہے۔ ایران کی جنگ کو امریکہ نے اور اسرائیل نے جو شروع کی تھی، اس کو آج 35واں دن ہے، یعنی ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، 5واں ہفتہ شروع ہو گیا ہے۔ لیکن امریکہ کی وہی ضد ہے اور وہی ٹرمپ کی باتیں ہیں کہ صبح کو ایک بات، شام کو ایک بات، یعنی لوگوں کو اس نے ایک اپنے الائز کو، اپنے پارٹنرز کو بھی جو ہے انہوں نے ششدر کر دیا ہے۔ صرف دنیا میں ایک شخص اس سے خوش ہے، جو ہے نتن یاہو، اور اسی کے کہنے پہ وہ چل رہا ہے، اسی کے اسٹریٹجی پہ وہ کر رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ اس کی اپنی مقبولیت اپنے ملک میں تیزی سے گر رہی ہے، اس کے مشیر جو ہے وہ بھی استعفیٰ دے رہے ہیں، کہ ان کو یہ خود یہ ان سے ریزائن لے رہا ہے، ان کو سب کو دوش کر رہا ہے، اور اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی اس کو نے نکال دیا، ایک اور ایڈوائزر کو نکال دیا۔ آج سننے میں آ رہا ہے کہ ایف بی آئی کا ڈائریکٹر وہ بھی ریزائن کر دے گا یا اس سے ریزائن لی جائے گی۔ مقصد ہے کہ ایک اس کی سیاست میں ہلچل مچ گئی ہے، خاص کر کے ٹرمپ کی مقبولیت میں، اس کی باتوں میں، اس کی جو اپنی اسٹریٹجی ہے وہ بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی سوائے نتن یاہو کے اور خود اس کے اپنے۔ اور نیٹو والے بھی جو ہے ان سے ہاتھ ذرا ڈسٹنس رکھ رہے ہیں۔ 4 ممالک نے تو بالکل اعلان کر دیا کہ ہمارا ان جنگ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آبنۂ ہرمز کے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیز کو تیل چاہیے کہ وہ مجھ سے لے لے، یہ کر لے۔ تو اس کی پالیسی کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اور ہیوی نقصان ہو رہا ہے، اور بمباریاں ہو رہی ہیں۔ ایران کو تباہ اور برباد کیا گیا ہے، اس کی کئی عمارتیں، آفیسز، اسکول، ہاسپٹلز، یونیورسٹیز تباہ ہو گئی ہیں۔ اس کا بدلہ ایران لے رہا ہے اسرائیل سے، اور خلیجی ممالک میں جو اڈے ہیں امریکہ کے، تو خلیجی ممالک کی اکانومی بھی تقریباً بیٹھ گئی ہے، اسرائیل بھی تباہ ہو رہا ہے، امریکہ میں بھی مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، اور ان کے اثرات ہمارے ممالک میں، یعنی خصوصاً جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں یا جو پڑوسی ہیں ایران کے، اس میں پڑ رہا ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اور پاکستان میں رات ہوش ربا اضافہ ہو گیا پیٹرول کی قیمتوں میں، یعنی پیٹرول 458 سے زیادہ ہو گیا ہے، اور ڈیزل 520 سے زیادہ ہو گیا ہے۔ غریب عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں، یہ کیسے اپنا بجٹ پورا کریں گے؟ ابھی تو جنگ جاری ہے، جب جنگ بند ہوگی اس کے بعد اس کے کیا اثرات ہوں گے، ریپرکشنس ہوں گے، وہ اللہ معاف فرمائے۔ یعنی غریبوں کا جینا دوبھر ہو گیا ہے۔ اس جنگ نے کبھی اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، کہتے ہیں کہ اتنے کرائسس کبھی نہیں آئے جتنا اس جنگ میں امریکہ اور اسرائیل نے جان بوجھ کے حملہ کر کے ایران پہ جو صورتحال پیدا کر دی ہے۔ اس سے ہر آدمی پریشان ہے، اور تیزی سے ان کی مقبولیت ٹرمپ کی بھی کم ہو رہی ہے۔ یعنی اس کو کوئی بات یاد نہیں رہتی، دن کو ایک بات کرتا ہے، شام کو دوسری بات کرتا ہے، لیکن اب پھنس گیا ہے۔ اس کی بے بسی ظاہر ہو رہی ہے، اپنے آپ کو یہ اطمینان دلا رہا ہے کہ آپ سپر پاور ہیں، لیکن ایسا سپر پاور کس کام کا جس کے اپنے الائز کوئی بات نہ مانے، جو اس کو رسوا کریں۔ یعنی ابھی وہ بات کر رہا ہے کہ میں خلیج ممالک سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں پیسے دے اور ہمیں جنگ میں جو ہے اپنا حصہ ڈالے، یعنی اس حد تک، جبکہ خلیج ممالک کا اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا ہے، دبئی ویران ہو گیا ہے، اور کئی ممالک کے کیپٹلز خلیج کے وہ تباہ ہو رہے ہیں، ان کے اڈے جو امریکہ کی وجہ سے ان کے اپنی معیشت پہ بھی ان کا اثر ہو رہا ہے، تو وہ اس کے پیسے کہاں سے دے؟ اور اس کے بعد اسرائیل نے جو پلان کیا ہوا ہے وہ اس میں آہستہ آہستہ کامیاب ہو رہا ہے۔ وہ لبنان میں بھی حملے کر رہا ہے، ایران میں بھی کر رہا ہے، اور وہ یمن میں بھی کر رہا ہے، اور یمن کے جو ہیں وہ بھی اس پہ حملے کر رہے ہیں۔ تو ہر جگہ افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اور لوگ پریشان ہیں۔ پوری دنیا میں ایک انقلاب آ گیا ہے، اور ایسا انقلاب، ایسا امتحان معیشت کا ہو رہا ہے کہ لوگ کہاں پہنچیں گے، یہ ابھی تک سوچنا بھی ایک سے ڈر کے قابل لگ رہا ہے۔ تو کئی ممالک سفارتکاری میں بھی لگے ہوئے ہیں، کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ جنگ بند ہو جائے، لیکن اس کا بھی ابھی تک اثر نہیں ہو رہا۔ لیکن امریکہ کو یہ پتہ ہے کہ میرا ڈالر گر رہا ہے، ڈالر میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اتنی اس میں انسٹیبلٹی نہیں آئی تھی جتنی ابھی آ رہی ہے، کیونکہ ایران چاہتا ہے کہ تیل جو ہے وہ چین کی جو کرنسی ہے یوان پہ، اس پہ
فروخت ہو، اور ایران نے ابنا ہرمز میں تھوڑا سا ٹیکس لگا کے کئی جہازوں کو نکلنے کی اجازت دے رہا ہے سوائے امریکہ اور اسرائیل یا ان کے دوستوں کے، تو چائنا اس میں بات میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ چائنا کو پاکستان نے بھی گزارش کی ہے اور ان کو رشیا نے بھی کہا ہے، سو یہ ایک بلاک ایسا بن سکتا ہے جو اس کی ڈالر کی جو وقعت ہے اس کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ یہ باتیں امریکہ کی عوام جانتی ہے، ڈیموکریٹس جانتے ہیں، کچھ ریپبلکن سینیٹرز وہ بھی جانتے ہیں، لیکن امریکہ کے پریزیڈنٹ کی وجہ سے وہ ابھی تک خاموش ہیں۔ لیکن عوام سڑکوں پہ آ گئی ہے، لاکھوں کے جلوس نکل رہے ہیں، ڈیمانسٹریشنز ہو رہی ہیں امریکہ میں، ان کے الائز کے ملکوں میں، کہ امریکہ جنگ بند کرے، کیونکہ اس سے اس کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا بلکہ نقصان ہو رہا ہے، اور اس سے ان کے جو الائز ہیں ان کی معیشتیں بھی تباہ ہو رہی ہیں، اس میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اس کی معیشت بھی تباہ ہو رہی ہیں۔ تو اس جنگ سے نقصان ہی نقصان ہے، اور جو امریکہ نے یہ سوچا تھا اور اسرائیل نے، ٹرمپ نے بھی اس میں سوچا تھا کہ بس ایران جو ہے تباہ ہو جائے گا 48 گھنٹوں میں، ایک ہفتے میں، لیکن جنگ جاری ہے، لیکن ایران کو وہ ابھی تک نقصان تو اس کا بہت ہوا ہے، لیکن اس کے حملوں کو وہ روک نہیں سک رہے۔ ایران کے حملے میں تابڑ توڑ ہو رہے ہیں۔ رات کو انہوں نے قوم سے خطاب کیا، ٹرمپ نے اسی رات کو ہی ایران نے یہ کر کے دکھایا کہ جو آپ بول رہے ہیں وہ صحیح نہیں بول رہے ہیں۔ اس نے اسرائیل پہ حملے کر دیے، خلیج میں جو اس کے اڈے تھے اس میں میزائل، بلاسٹک میزائلس وغیرہ داغ دیے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ابھی تک ایران ڈٹا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا انفراسٹرکچر، ان کی ساری چیزیں تباہ ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دشمنوں کو ٹوٹے بھی چبا رہا ہے۔ یہ کب تک چلے گا؟ یعنی جب جنگ بند ہوگی اس کے بعد اس کے اثرات بہت خراب ہوں گے، یعنی اس طرح خراب ہوں گے کہ معیشت ڈاواڈول ہو گئی اور لوگوں کا جینا دو بھر ہو گیا ہے۔ تو ابھی بھی وقت ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ وہ اسرائیل کو لگام دے، یہ دونوں مل کر جنگ بندی سے عزت کے ساتھ یہ نکل جائیں، اور جو بھی سفارتکاری ہے اس کو ویلکم کہیں، ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ مسئلہ حل ہو تو سب کے لیے کامیابی ہے۔